السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ وقال علیہ الصلاة والسلام سمنوا ضحایاکم فإنها على الصراط متایاکم۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ان قریب آنے والا ہے۔ اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منایا جاتا ہے، اور یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، اس 10 دن کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ نے یہ بیان کیا کسی بھی دن کے مہینوں کے ثواب اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ثواب یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا دخل العشر وأراد بعضهم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ آپ نے فرمایا جب ذی الحجہ کا 10 دن داخل ہو جائے تو اگر کوئی اپنے قربانی کا ارادہ کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن اور اپنے جلد نکالنا سجانا چھوڑ دیا کرے، یعنی وہ اپنے بالوں کی صفائی چھوڑ دے۔ فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا۔ آپ نے فرمایا نہ وہ اپنے بال نکالے نہ ناخن کاٹے۔ حدیث پاک میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحی، اور قربانی کی نیت کر لے، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، وہ اپنا سر، اپنے بونچھ، اپنے بغل کے بال، زیر ناف، ان تمام کی صفائی کرنا چھوڑ دے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ گویا پتہ چلا 10 تاریخ آنے سے پہلے، ذی الحجہ سے پہلے اپنی صفائی کر لینی چاہیے۔ اور قربانی کن کن پر واجب ہے؟ فرمایا من کان لہ سعہ، جس آدمی کے پاس صاحب نصاب ہونے کی حد تک کا مال ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ وہ قربانی دیا کرے۔ من کان لہ سعہ، جس انسان کے پاس صاحب نصاب کے حد تک کا مال ہو۔ صاحب نصاب کا حد کیا ہے؟ 612 گرام چاندی، یہ چاندی کا نصاب، اور اسی کے برابر پیسوں کا نصاب۔ سونے میں 80 پر 7 گرام،
یہ سونے کا نصاب ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ملتا جلتا کوئی زیورات موجود ہوں، کچھ چاندی، کچھ سونا اور دیگر اشیاء جن کی رقم چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے، ان تمام لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ اور آپ نے فرمایا قربانی واجب ہونے کے باوجود کوئی قربانی نہ کرے، فَلَا يَقْرِبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے، سنت نہیں ہے، واجب۔ نابالغوں کے طرف سے آپ دینا چاہتے ہیں، مستحب ہے۔ مرحومین کی طرف سے دینا چاہتے ہیں، مستحب ہے۔ اگر آپ پر قربانی نہیں ہے پھر بھی آپ اللہ کے نام پر کچھ 2 3 4 ساتھی مل کر دینا چاہتے ہیں، مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا مال موجود ہو 612 گرام چاندی کے برابر، تو آپ پر قربانی دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ پہلے سمجھو، یہ مسئلہ پہلے سمجھو، قربانی دینا واجب ہے۔ سورہ کوثر سب جانتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیجئے، قربانی دیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں قربانی دی، اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں۔ کتنے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ عربی کتنے سال؟ 63 سال۔ 63 سال پر آپ نے 63 اونٹ قربان کیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کیے، اور پھر ما بقیہ قربانی دینے کو حضرت علی کے حوالے کر دیا، اور ابھی آپ اس کو قربانی دیجئے۔ ما بقیہ حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ پھر کیا مطلب؟ علماء نے فرمایا یہاں تک میری ذمہ داری ہے۔ علی وصیت کی آپ نے، میرے طرف سے قربانی دیا کرو۔ چنانچہ جب تک حضرت علی باقی رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نام سے قربانی دیا کرتے تھے، اور خود وہ جو 63 کے بعد ما بقیہ اونٹ 30 پر 7 اونٹ جو بچے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی۔ تو ہمارا کام ہے قربانی میں آگے بڑھنا، اور قربانی سکرات کے جانوروں کی مت دیا کرو۔ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط متاعکم، جانور مضبوط ہو، فربا ہو، طاقتور ہو، قابل دید ہو، قابل داد نہ صحیح کوئی بات نہیں، صحت مند ہو، پرتلا ہو، چالاک ہو، سوماری کی طرح نہ ہو۔ بعض مرتبہ جانور رکوع میں رہتے ہیں، بعض جانور سجدے میں رہتے ہیں، بعض جانور اٹھنے کو تیار نہیں، بیٹھ گئے تو اٹھتے نہیں، اٹھ گئے تو بیٹھتے نہیں۔ ایسے معذور جانوروں کو قربانی دے کر پل صراط کی سواریاں کیسے کمزور کرو گے؟ کمزور پل صراط کی سواریاں، آپ نے فرمائی یہ تمہاری پل صراط کی سواریاں، جتنی قربانی ہم دیں گے پوری زندگی، ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک جانور کی شکل میں پل صراط کی سواری بنا کر پیش کرے گا۔ یہ ہے ترتیب، قربانی دیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے قربانی دی، کیسی قربانی؟ حدیث پاک میں ہے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ، آپ علیہ السلام 2 مینڈھے فربا سینگ والے آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔ سما و کبرا، بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نے ذبح فرما دیا، نام لیا اللہ کا، سما و کبرا، اللہ اکبر فرمایا اور ذبح کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قربانی کے لیے آئی، آپ نے فرمایا یا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چھری عطا فرمائی اور آپ نے کہا ارے بھائی فاطمہ ذبح کرو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی جانور کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضرت فاطمہ پہلی بار ذبح کر رہی ہے, ذرا جھجک محسوس کرنے لگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے ذبح فرمایا. بعض لوگ ذبیحہ میں بھی چوری کرتے ہیں, کہتے ہیں خاندان کی طرف سے جانور دے دو, گھر کے طرف سے ایک جانور دے دو. یہ اس وقت ہے جب آپ کا خاندان فقیروں کا خاندان رہے, پورا خاندان فقیروں کا, پورا خاندان مسکینوں کا, پورا خاندان غریبوں کا, پورا خاندان لاچاروں کا, پورا خاندان اس میں کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے, تو چلو پورے خاندان کی طرف سے ایک بکرا دے دو. جب آپ صاحب نصاب ہیں فردن فردن دینا پڑے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت فاطمہ ہے کہ نہیں؟ اہل بیت میں حضرت فاطمہ نہیں ہے, تو حضرت فاطمہ نے الگ سے اپنی قربانی دی, حضرت علی نے الگ سے اپنی قربانی دی, سرکار نے الگ سے اپنی قربانی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ازواج مطہرات کے طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح فرمائی. اٹھا کر پڑھو حدیث پاک, فرماتے گائے ذبح کی اور اس کا حصہ آیا ہمارے گھر. تو پورے اہل خانہ کے طرف سے آپ نے شرط لگا دی, من کان لہ سعہ, من یہ شرطیہ ہے, جس جس پر وسعت ہو, جس جس کے پاس مال ہو, جو صاحب نصاب ہو, وہ سب قربانی دو. نہیں دو گے عید کی نماز پڑھنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, قربانی دینا واجب ہے, اور عید کی نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر تم لوگ ایک واجب کو چھوڑ رہے ہو, دوسرے واجب کو ادا کرنے کیوں آ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ادھر نماز پڑھ رہے ہو, جاؤ قربانی دو. فصلی, سرکار آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیجئے, ونہر, جا کر قربانی دیجئے. فصلی لربک ونہر, چوری مت کرو بھائی, غریبوں کا حق مت کھایا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی دو, اور آپ نے فرمایا یا اللہ یہ میری اس امت کے طرف سے ہے جو امت قربانی نہیں دیتی. ہاں دیجئے. بہت سارے لیبرز آتے ہیں ہمارے پاس, لیبرز نے آ کر کہا مولانا ہمارے اوپر تو قربانی نہیں ہے, کیا ہم لوگ سب مل کر یہ دمبا ذبح کر سکتے؟ ہاں کر سکتے ہیں بالکل. کیوں؟ لیبر ہیں, سب مسکین ہیں, لاچار ہیں, فقیر ہیں, سب مل کر سکتے, کرو. مستحب ہے بھئی آپ لوگوں پر, اگر آپ نے نیت کر لی قربانی واجب ہو گئی, اگر آپ نے لے لیا لے کر دو, کر دیے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی لیے علماء کہتے ہیں ایک اصول یاد رکھو, اصول, فرائض میں واجبات میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے. فرائض اور واجبات میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے, نفل میں شرکت کی گنجائش ہے. مثال دے رہا ہوں سنو. مثال یہ ہے, آپ تشریف لائیں مسجد کے اندر, وضو کر کے تشریف لائیں, اور وہ وقت چاش کا وقت تھا. آپ اندر آتے وقت نیت کر لیے یا اللہ تحیت الوضو تحیت المسجد, چاش پڑھ رہا ہوں میں 2 رکعت. کون سی نیت کیے؟ تحیت الوضو تحیت المسجد اور چاش کی 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر آپ کھڑے ہو کر چاش کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. تینوں نیتوں میں 2 رکعت ہو جائے گی. آپ آ رہے ہیں ظہر, یا اللہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ملا کر 4 رکعت میں پڑھ رہا ہوں, تو نماز ہوتی کیا جی؟ عربی نماز ہوتی نہیں ہوتی. فرض میں 2 رکعت فجر 2 ہی پڑھیں گے, اس کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرو گے. ظہر 4 ہی پڑھو گے, اس کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرو گے. عصر 4 ہی پڑھو گے, اس کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرو گے. فرائض و واجبات میں شرکت نہیں ہو سکتی, نوافل میں شرکت ہو سکتی ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، بخاری ہی کی روایت ہے، اپنی طرف سے آپ نے ایک قربانی دی اور اپنی امت کے طرف سے قربانی دی۔ اپنی طرف سے جو قربانی دی واجب ہے، امت کے طرف سے جو دی وہ آ کر نفل ہے، مستحب ہے۔ الغرض میں بتانا چاہتا ہوں قربانی واجب۔ اگر آپ بکروں کے تاجر ہیں، آپ کے پاس پیسہ جمع ہو گیا، پہلا دن نہیں تھا، دوسرا دن نہیں تھا، 3 دن تک قربانی دے سکتے ہیں۔ 3 دن تک تکبیرات تشریق 5 دن، وہ شروع ہوں گے 9 تاریخ کے فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر آپ کو تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 9ویں تاریخ سے آپ فجر سے شروع کریں گے۔ ابھی توجہ سے سنو، عورتوں پر بھی مردوں پر بھی۔ عورتیں آہستہ، مرد زور سے بآواز بلند پڑھیں گے 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 9، 10 ذی الحجہ کے 5 نمازیں، 11 ذی الحجہ کے 5 نمازیں اور 13 ذی الحجہ کے 5 نمازیں، پھر 14 ذی الحجہ کے کون؟ عصر تک۔ ارے بھئی سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ 9 تاریخ سے شروع کرنا ہے بھئی، 9، 10، 11، 12، 13 کے عصر تک ہو گیا، 5 دن ہو گئے، 5 دن۔ ارے بھی یہاں 9 سے شروع کریں گے، 5ویں دن آپ ختم کر دیں گے۔ لیکن قربانی کے 3 دن، قربانی کتنے دن؟ 10 تاریخ کو آپ شہر والے ہیں، شہر والے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لیے قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ شہر والے اپنی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی دیں گے۔ قربانی دو۔ قریے والے ان کے وقت صبح سے ہی شروع ہو، اس لیے کہ قریے والوں پر عید کی نماز نہیں ہے۔ قریے والوں پر جب تک 14 شرائط پائے نہ جائیں اسے قریہ کہا جائے گا، اور اس قریوں میں نہ عیدین کی نماز ہے نہ جمعے کی نماز ہے۔ 14 شرائط جب تک پائے نہ جائیں ان قریوں میں نہ جمعے کی نماز ہے نہ عیدین کی نماز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں 1.5 آدمیاں رہتی ہیں، جمعے کی نماز ہوتی ہے قریے میں، 1.5 آدمی 2.5 آدمی جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جا کر دیکھو ہمارے قریوں میں 3.5 آدمیاں بیٹھ کر رہتی، حضرت والا کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیتے رہتے ہیں۔ ارے بھی گاؤں میں یہ گاؤں کا حکم ہے، قریے کا حکم ہے، ویلیج ہے، ویلیج میں جمعے کی نماز ہی نہیں ہے۔ ویلیج والے ظہر پڑھیں گے، ان پر جمعے کی نماز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے کرناٹک کے پورے قریوں میں، تمل ناڈو کے پورے قریوں میں اور مہاراشٹر کے بھی اکثر قریوں میں، ہاں البتہ اس آندھرا کے، تلنگانہ کے پورے قریوں میں جا کر دیکھو نمازاں 1.5 آدمیاں، 2.5 آدمیاں، 7.5 آدمیاں، 13.5 آدمیاں، کیا یہ؟ بعض جگہوں پر خالی ہاف ٹکٹاں، فل ٹکٹ ایک موزن صاحب کچھ رہیں گے، ہاف ٹکٹاں 15 جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا شرائط پر عمل ہو رہا ہے۔ دین ہم لوگ سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، نہ سیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ہاں البتہ چلے جاؤ گجرات، چلے جاؤ گجرات، گجرات میں دیکھو کتنی پابندی کے ساتھ انہوں نے قریوں کا نظام بنایا۔ قریوں میں شرائط نہیں، جتنے آپ لوگ ہو اتنا بڑا مجمع ہوگا، لیکن جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ قریے میں شرائط جمعہ پائے نہیں جاتے۔ بس اسٹینڈ چاہیے، کوتوال خانہ چاہیے، وہاں پر پنچایت چاہیے۔ گجرات میں یہ تمام شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اگر نہیں تو جمعہ نہیں، مجمع رہے گا، قریہ ہے، گاؤں ہے۔
جمعے کے شرائط نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے تو وہاں جمعہ نہیں ہے. شرائط جمعہ نہیں ہے تو جمعہ نہیں ہے، جمعہ نہیں پڑھتے، ظہر پڑھتے ہیں. ہم وہاں گئے ہیں، کئی جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھے ہیں. اچھے اچھے بڑے بڑے علماء ہیں، صاحب کہتے ہیں ہمارا قریہ ہے، گاؤں ہے، یہاں جمعے کے شرائط نہیں ہے، جمعہ نہیں ہے. سب سے زیادہ پابند میں نے گجراتیوں کو دیکھا جمعے کے سلسلے میں. اور ہمارے لوگ افسوس ہوتا ہے، یہاں سے مولوی صاحب سائیکل کھندلے کو جاتی کھریے میں نماز پڑھانے، وہاں جا کو دیکھے تو جڑ آدمیاں بیٹھ کر رہتی. مولانا یہاں سے مطالعہ کر لے کو بیان پر بیان، بیان پر بیان. جماعت آ گئی تبلیغی جماعت تو ماشاءاللہ مسجد بھر گئی، جماعت نہیں آئی مسجد خالی. 1.5 آدمی 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی. جمعہ ان کو سمجھانا چاہیے بھائی جمعہ یہاں نہیں ہوتی، تم لوگ ظہر پڑھو. اس لیے قریوں میں یہ شرط نکال دی گئی، عیدین کی نماز قریوں میں نہیں ہے تو آپ نماز کا انتظار نہ کریں. فجر کی نماز ادا کر لی، ہاں ذبح کر سکتے ہو کرو. ارے بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ فجر کی نماز ادا کرتے ہی آپ جانور کو تیار کرا لو، بسم اللہ بول کر ذبح کرنا شروع کر دو. خریوں میں عید کی نماز کا انتظار مت کرو. شہر میں جب تک عید کی نماز نہیں ہوگی تب تک آپ کو اجازت نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں. خیر میں یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، اب جانور کو جس وقت لینے کے لیے جائیں، پیر دیکھو، آنکھ دیکھو، کان دیکھو، دانت دیکھو، چال دیکھو، کھال دیکھو، بال دیکھو. چال چلتا کیا دیکھنا، چلتا کہ نہیں چلتا. جانور یوں چل رہا ہے، اس کا مطلب کیا؟ لنگڑا ہے. لنگڑا جانور قربانی نہیں کر سکتے. یوں چل رہا ہے نہیں، موٹا ہے بیٹھ گیا، اٹھ رہا نہیں، اٹھ بھائی، اٹھ رہا نہیں، اٹھ بھائی. آپ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیے نہیں، اسے پہلے کھڑا ہو بھائی، کھڑا ہو، چلاؤ. چل رہا ہے؟ ہاں چل رہا ہے. آپ دیکھیں جانور کانا ہے، یوں ہے، کیسا معلوم ہوگا کانا ہے کہ نہیں؟ آپ چارہ لیو، چارہ لے کر جب دیو انہیں یوں پلٹا تو اس کا مطلب کیا؟ یہ آنکھ صحیح ہے. یہاں دکھا رہی پلٹ رہا نہیں، اس کا مطلب کیا؟ یہ آنکھ صحیح نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی. سمجھ نہیں؟ چارہ دکھانا اسے، یوں دکھاؤ، یوں پلٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آنکھ صحیح ہے. بعض علماء نے کہا خالی ایسا کافی نہیں، بلکہ ایک فاصلے پر 4 قدم دوری سے بلاؤ، آؤ آؤ آؤ. اس کو دیکھو کتنے فاصلے کے ساتھ وہ کیچ کر رہا ہے، کہیں اس کا چشمہ تو لگا ہوا نہیں ہے. بعض مرتبہ جانور کو 8 نمبر کا چشمہ، 10 نمبر کا چشمہ، 15 نمبر کا چشمہ ہوتا ہے. ایسے جانور جس کو چارہ نظر ہی نہ آئے، قدم ہی آگے نہ بڑھائے، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے. یہ بتایا علماء نے، اس طرح ایگزامینیشن، ٹیسٹنگ کرنا چاہیے جانور کو. فرمایا جو جانور اپنے ذبیحہ تک چل کر نہ آئے اس کی قربانی مت دو. چل کر آنا اپنی ذات سے، اسے اسٹرکچر میں، ویل چیئر میں، ایمبولینس میں نہیں لانا. آ رہے ہیں جناب تشریف لا رہے، کس نے تو ویل چیئر میں جانور کو بیٹھا لگا رہی. ویل چیئر میں آنے کی قصہ کیا جی؟ وہ کیا کہتے موٹے ہی حضرت چل نہیں سکتے. حضرت کیا نہیں کر سکتے؟ ان کو وہاں بیٹھا تھا، لوگ کہاں بیٹھ کے ہی کیوں نہ چل کو آنا، یہاں تک جہاں ذبیحہ ہے وہاں تک چل کر آنا. اس طرح کے جانور دیکھو، بعض مرتبہ دم کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں. کان کتنی کٹی ہوئی ہے، دم کتنی کٹی ہوئی ہے، دیکھو
اگر تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے کوئی بات نہیں، قربانی چل جائے، آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اس عام طور پر اس جانور کے دم کتنے بڑے ہیں، بعض مرتبہ جانور ماشاءاللہ فربا ہے، یہ ہے وہ ہے، دم بالکل غائب، اس دم کو کہاں ہے بھی دم نہیں، آتے وقت لاری والا چڑھا ڈال لیا، دم پکڑ کو گھسیٹے، دم ہاتھ میں آ گئی، جانور ایک طرف دم ایک طرف، دم پکڑ کو لوگ گھسیٹے نہیں گھسیٹتے، یہ گھسیٹو گھسیٹو یہ گھسیٹو گھسیٹو، دم ہاتھ میں آ گئی۔ اب دم آ گئی تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، وہ جانور کا دم دیکھا کرو۔ بعض گابن ہوا کرتے ہیں، اگر زیادہ گابن ہے علماء نے فرمایا اس خریدنے سے پہلے آپ کو پتا چل گیا یہ گابن ہے، اسے آپ نظر انداز کر دیا کریں، بغیر گابن کے آپ اٹھا لیا کریں۔ سن رہے ہیں بھائی؟ انہوں بعض مرتبہ لوگ بولتے نہیں، انہیں اسے دوسرے جانکاری جس کو ہے اسے جا کر دیکھنا، انہیں ہاتھ رکھو دیکھ لیتا، او انہیں گابن ہے حضرت، اب وہ گابن، اگر بالفرض آپ نے گابن لے کر ذبح بھی کر دیا، فرمایا زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، حضور نے فرمایا اگر تم نے ایسے جانور کو ذبح کیا جس کے پیٹ کے اندر سے بچہ نکلا، جس طرح تم نے بڑے کو ذبح کیا چھوٹے کو بھی ذبح کر دو، اگر وہ زندہ ہے تو، اگر زندہ نہیں مردہ ہے تو اسے کیا کرو، دفن کر ڈالو۔ ابو داؤد کی روایت ہے زکاۃ الجنینی زکاۃ امہ، اگر تم نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پتہ چلا اس کے اندر پیٹ میں بچہ نکلا، زندہ ہے، اسے بھی ذبح کر دو، اسے بھی ذبح کر دو، نہیں تو اسے اٹھا کر دفن کر دو۔ یہ ہے اصول، یہ ہے ضابطہ۔ تو جانور کو دیکھ کر خریدا کریں۔ اور بعض لوگاں ایک جناب ماشاءاللہ یہاں آئے، پوچھے حضرت تمہارے پاس حصہ کتنا حضرت؟ میں بولیا بھئی ہمارے پاس حصہ اتنا 5750 روپے ہے بھئی، اور ذرا کم ہے کیا حضرت؟ کم کو تو نارتھ انڈیا میں ذبح کرتی 2750 روپے ہے، اور ذرا کم ہے کیا؟ کم ہے کہاں؟ جانوروں کے قبرستان کو چلے جاؤ، سستے میں مل جاتی ہیں۔ کیا جی کم ہے کیا، اور کم ہے کیا، اور کم ہے کیا، اور کم ہے کیا، اور کم ہے کیا، کیا ہو شرم نہیں آتی؟ اور کم ہے کیا؟ آپ کو ہم نے دو حصہ بنا دیا، ایک ہے مطلوبہ ایک ہے غیر مطلوبہ۔ غیر مطلوبہ کیا مطلب؟ ارے بھی وہاں ذبح کریں گے جہاں غربا محتاج ہیں، وہاں ذبح کریں گے، وہیں پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ گزشتہ سال وانیم باڑی کے قریوں میں ہم نے متولیوں کو بلایا، ہر گاؤں کے ایک متولی ہوتے، 2 گاؤں کے متولی، 3 گاؤں، سب کو بلایا، دیکھو بھائی اتنے ریٹ میں آپ لوگوں کو کام کرنا ہے، اور کام کرنے کے بعد ٹکڑے تمہیں مار لینا، اپنے اپنے گاؤں میں مار لیتے ہیں کیا؟ ہو مار لیتی، چلو لے جاؤ۔ ماشاءاللہ کئی 60 گاؤں میں لوگوں نے گوشت تقسیم کیا۔ تقسیم کرو، لے لو کو رکھ لے گا۔ ایک صاحب ایک جگہ دعوت کو گئے، حضرت یہ کیا بول لو؟ کیا بھی یہ کباباں؟ کیا بول لو حضرت؟ یہ کباباں۔ کون سا مہینہ چل رہا تھا؟ محرم کا مہینہ۔ جیسے محرم کا مہینہ، کون سے محرم؟ ہو گئے گزشتہ سال ہمیں قربانی دینا حضرت، آؤ اس کے کباباں حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا دل، کیا دل، کیا جذبہ، کیا ولولہ۔ حضور علیہ السلام نے کہا تھا ایک زمانے میں، یوں کہا تھا، دیکھو بھائی سنو، تم لوگ اگر چاہتے ہو ذخیرہ اندوزی کرنا، کنت نہیتکم عن ادخار اللحوم فادخروها، آپ نے کہا تھا ایک زمانہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا، گوشت جمع مت کرو، گوشت جمع مت کرو، گوشت جمع مت کرو۔ کیوں؟ ذبح کرنے والے کم تھے، ذبیحہ کا گوشت لینے والے زیادہ تھے۔ اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے والوں کو بڑھا دیا۔ اب ماشاءاللہ ہر گھر میں ذبیحہ، ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے۔ اب گوشت کسے دیں؟ آئندہ سال کام آئے گا، آئندہ سال تک تو لوگاں ذخیرہ اندوزی۔ فرمایا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟
بھئی آپ کے پاس خشک کرنے کا انتظام ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اسے تم نمک میں اچھی طریقے سے نمک ڈال کر خشک کر دیا کرو. فَادَّخِرُوهَا. اس زمانے میں سب سے پہلے صحابہ نے جب اجازت ملی حضور کی طرف سے اب تم لوگ گوشت خشک کر کے رکھ سکتے ہو تو تمام صحابہ نے اسے نمک لگا کر باریک کاٹ کر چھت کے اوپر سکھانا شروع کیے تاکہ وہ گوشت آئندہ آنے والے مہمانوں کے لیے کام آئے. سمجھے بھائی؟ لیکن یہ مہینہ رکھ نہیں بیٹھتے تھے, 15-20 دن بس مہمان آتے تھے, ختم ہو جاتا تھا زیادہ زیادہ. لیکن ہمیں لوگ ماشاءاللہ برکت کا گوشت سال بھر چلاتے رہتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اس عنوان پر آئندہ پھر روشنی ڈالی جائے گی, لیکن اس سے پہلے میں نے شروع میں بتا دیا ابھی 10 ذی الحجہ ولیال العشر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہے. قربانی سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. اس عمل کو انشاءاللہ ہم انجام دیں گے. اور جو ایک مسئلہ اور ایک سن لو, جو احباب قربانی دینا چاہتے ہیں, دیکھو بھئی آپ حضرات ناراض نہ ہونا, بولنے کا میرا تمہیں لوگ ناراض ہو گئے تو کیا بھی مجھے فرق پڑتا نہیں, وہ بھی یاد رکھ لیو. بعض لوگ جاتی پوچھتی بھئی آپ کے یہاں حصہ ہے کیا؟ ہاں حصہ ہے. کتنا گوشت آتا؟ انہوں بولتی 15 کلو گوشت آتا. آج کل گوشت 1 کلو کتنا بھئی؟ بھئی یشونت پور میں کتنا بولو جی؟ بکرا 600 بڑا حصہ کو بکرے کا لے دیں گا تمہارے یہاں؟ بکرے کا حصہ لے دیں گا بھئی؟ میں حصہ پوچھ رہا ہوں, حصہ کس کا لے 300؟ بڑے کا. بکرے کا بول رہی کتنا چھوٹا کتنا بڑا کتنا ہے کلو؟ 300 انٹو 15 کتنا بھئی بولو بھئی؟ 4,500 ہو گیا. 300 اگر انہوں بول رہی بھئی کتنا حصہ, انہوں نے کہا 5,500. پوچھئے آپ نے کتنا کلو گوشت ملتا؟ انہوں بولے 15 کلو ملتا. تو اگر مارکیٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو 4,500 روپے مارکیٹ کا ریٹ, 1,000 روپے ماشاءاللہ نفع ہو گیا. اس طرح بہت سارے جگہوں پر 5,000 حصہ 15 کلو گوشت, 4,800 حصہ 15 کلو گوشت, 4,600 روپے حصہ 15 کلو گوشت. بونا لگا کوئی ہمیں لوگ جا کو وہاں ایک حصہ لے لگ آ گئے ماشاءاللہ. لیکن آپ نے علماء سے پوچھا کیا اس طرح حصہ دینے سے حصہ ہو سکتا ہے, قربانی ہوگی؟ میں نے خود ہسکوٹے میں قربانی دے رہے تھے, ایک صاحب کو پوچھا کیا بھئی کر رہی؟ کہنے لگے مولانا یہ بڑا جانور خریدے نا, ذبح کرے نا, ہاؤ اس میں 8 کلو چاہیے مولانا. تو اب کیا کرنا؟ وہ بڑے کو پکڑ لگا با. وہ بڑے کو پکڑ لگائے, دادا تشریف لائے, ان کے اس میں ایک حصہ 22 کلو کا پڑا. 22 انہوں کیا کرے, اس کا حصہ اٹھا کر اس میں ملا کر 11 حصے بنا دیے. کتنا حصہ؟ یہاں 15, اس میں حصہ آیا 22 کلو کا, ڈیوائیڈڈ بائی 15 کتنے حصے آ رہی؟ 11 حصے آئے. 11 حصے والوں کو دے دیے. البقرۃ من 7 والجزور من 7. آپ نے فرمایا گائے اور بیل 7 آدمیوں کے طرف سے, جناب والا نے بیل 11 آدمیوں کی طرف سے دے دیا. قربانی ہوئی کیا بولو بھائی؟ قربانی ہوئی کیا بولو؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسی جگہ پر حصہ مت لیجئے جہاں پر کمرشیل طریقے سے حصے بنا کر اعلان لگائے گئے ہوں. وہاں اگر علماء کی نگرانی ہے, شریعت کا لحاظ ہے, احکام شریعت کی پابندی ہے, اور وہ لوگ گوشت کا حساب لگا کر آپ کو نہیں بتائے, انہوں نے کہا تمہارے حصے کا جانور جب ذبح ہوگا ڈیوائیڈڈ بائی 7 میں جتنا آئے گا اتنا لے جاؤ.
انہیں 15 بھی آ سکتا، 14 بھی آ سکتا، 11 بھی آ سکتا، 17 بھی آ سکتا، کوئی حساب نہیں لگا سکتا کہ 15 ہی آئے گا، تو دے دو، جو دے دیجیے آرام سے۔ اس لیے ایسی جگہ پر جہاں پر مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے لگایا ہوا ہے، اللہ کے واسطے وہاں قربانی مت دیجئے، وہ سب کے سب مارکیٹ کے حساب سے ہمیں ہمیشہ 300 روپے بیچتی، اب بھی ماشاءاللہ 300 روپے کو 15 کلو مل رہا ہے، اس حساب سے آپ کو دیا جائے گا، آپ کی قربانی ہرگز 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 نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا نہیں حضرت ہمیں انشاءاللہ پابندی سے کرتی، ہر چیز کا ساتھ حصہ کرتی، اس کے مسائل انشاءاللہ اور مزید آئندہ میں بتاؤں گا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔